فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ، جس میں آج ہم سورۃ یوسف کی آیت نمبر 31 سے لے کر 52 تک ان آیات کو پڑھ کر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے 12واں پارہ مکمل کریں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے، کل بھی ہم نے تفصیلاً اس کو بیان کیا۔ سورۃ یوسف کا تعارف آپ کے سامنے ہے، مکی صورت ہے اور بالکل مکی زندگی کے بھی آخری دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ کل 111 آیات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے۔ شان نزول یہ ہے کہ یہود کے کہنے پر مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوالات کیے، تو ان کے جوابات میں اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور نہ صرف نازل فرمایا بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس صورت کو احسن القصص، سب سے بہترین بیان قرار دیا۔ احسن القصص، احسن کا مطلب سب سے اچھا، القصص کا مطلب بیان، تو سب سے بہترین بیان ہے کیونکہ اس کے اندر عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، حکومت چلانے کے معاملات سے لے کر خوابوں کی تعبیر کے بارے میں حکمت کی باتیں، شیطان کے وسوسے سے بچنے اور اپنے آپ پر قابو پانے کی باتیں، ملائکہ، شیاطین، جنوں، انسانوں کا، چوپاہوں، جانوروں کا، بادشاہوں، تاجروں، عالموں، جاہلوں کے حالات بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے کہہ لیجئے یہ ایک بہترین بیان ہے، اس کے اندر کئی ایک عبرتیں ہیں، حکمتیں ہیں۔ اور کل الحمدللہ ہم نے اس کی ابتدائی 30 آیات کو پڑھا تھا۔ آج آیت نمبر 31 سے اپنے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس برائی کی دعوت دی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو چھپایا، یقیناً چھپایا ہوگا۔ عزیز مصر نے بھی یہی کہا تھا کہ یا یوسف اعرض عن ھذا، آپ اس بات سے اعراض کیجئے، تو لیکن چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا، بات جو ہے وہ اس محل کی دیواروں سے باہر نکل جاتی ہے۔ شہر کے اندر عورتوں نے بھی یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ کیا کیا۔ اب جب اس نے ان عورتوں کی باتوں کو سنا تو اس نے ایک اور چال چلی۔ آج کے لیسن کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 239 ہے، پارہ نمبر 12 ہے۔ اس صفحے پر آیات 21 سے لے کر 37 تک یہ آیات انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع محفل جمائی، ہاتھ کاٹ لیے۔ عزیز مصر کی بیوی نے ایک اور چال چلی جس کا نام روایات میں زلیخا آیا۔ عورتوں کا تعجب حضرت یوسف کو دیکھ کر، اور عزیز مصر کی بیوی نے یہیں پر اپنی صفائی بھی دے دی۔ ترجمہ سنیے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، پس جب اس نے سنا، عزیز مصر کی بیوی نے بِمَكْرِهِنَّ، ان عورتوں کا مکر، ارسلت الیہن، ارسلت اس نے بلا بھیجا۔ ارسلت کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے نا بھیجنا، لیکن سلیس ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے بلا بھیجا، الیہن، ان عورتوں کی طرف، وَأَعْتَدَتْ، اور اس نے تیار کی، لہن، ان سب عورتوں کے لیے، متکئا، متکئا کا لفظی مطلب ہوتا ہے ٹیک سے، تکیہ سے، تو ایک تکیے والی مجلس اس نے ان عورتوں کے لیے تیار کی، جیسے عرب کے اندر آج کل بھی مجالس زمین پر تکیے ٹیک لگا کر ہوتی ہیں۔ اچھا جی، یہ جو 2 آیات ہیں، ان آیات کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ ان آیات کے اندر مؤنث واحد اور مؤنث جمع کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو آپ لیول 4 کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ لیول 4 میں آپ مؤنث واحد، یعنی لیول 1 سے آپ مؤنث 3rd پرسن کے لیے تو پڑھتے آ رہے ہیں نا، سمعا، سمعت، لیکن یہاں پر مؤنث جمع کے لیے جو الفاظ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، جیسے ہن،
ٹھیک ہے، تو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. اب 3 مؤنث کے الفاظ گرے، سمعت، ارسلت، اعتدت. اس نے ان عورتوں کی باتوں کو سنا اور ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس، ایک محفل سجائی، تیار کی. پھر کیا کیا؟ وہ آتت، اور اس نے دیا، کل واحدۃ منہن، ان میں سے ہر ایک کو، ہر ایک عورت کو، سکینہ، چھری. وقالت، اور اس نے کہا، وقالت اخرج علیہن، نکلیے ان پر. یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں پر آئیے، اس مجلس میں آئیے. فلما، پس جب، رأینا، دیکھیں مؤنث جمع، رأینا، ان عورتوں نے دیکھا، اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، اکبرنہ، ان سب نے بڑا جانا. مؤنث جمع ہے، تھرڈ پرسن کے لیے، غائب کے لیے. ان سب عورتوں نے بڑا جانا، اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو. وقطعن ایدیہن، وقطعن مؤنث جمع، اور انہوں نے کاٹ لیے، ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو. وقلنا، اور انہوں نے کہا، ان عورتوں نے، حاشا للہ، حاشا للہ، حاشا للہ، ما ھذا بشرا. اللہ اکبر. تعجب کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، حاشا للہ، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، ملک کریم، کوئی معزز فرشتے، کوئی بزرگ فرشتے. یہ انسان تو نہیں لگتے، یہ تو کوئی معزز فرشتے لگتے ہیں. قالت، واحد آ گیا، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، قالت، اسے ایک عورت نے کہا، فذالکن الذی، یہی ہے وہ جس کے بارے میں، الذی، جس کے بارے میں، لمتنہ، ملامت سے ہے، لمتنہ، تم سب ملامت کر رہی تھی، نی، مجھے، لمتننی، تم سب عورتیں ملامت کر رہی تھی مجھے، فیہی، اس کے بارے میں. وَلَقَدْ، اب دیکھیے، جب یہاں پر ساتھ ہی تفسیر بھی متقاضی ہے کہ یہیں پر ہم تفسیر بھی کریں کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے، یعنی اس کے اس عیب کا، بالکل اس راز کا پردہ بالکل فاش ہو گیا، اب کہہ لیجئے اس نے ساری حدوں کو کراس کیا اور اس نے دوبارہ اپنے اس ارادے کو دہرایا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، راوَدتُّهُ، میں نے اس کو بہکایا ہے، عن نفسہ، اس کے نفس سے، اور البتہ تحقیق میں نے اس کو بہکایا، میں مانتی ہوں میں نے اس کو بہکایا ہے. فاستعصم، وہ بچ گئے ہیں. فا کا مطلب پس، فعل ہے استعصم، استخرجہ کے سٹائل پر، جو آپ پڑھ چکے نا 6 حرفی چیپٹر استغفرہ، اس کے سٹائل پر استعصم، وہ بچ گئے ہیں. عصمت اسی سے ہے نا، اردو میں جو کہتے ہیں عصمت مطلب بچاؤ، عزت و عصمت. فاستعصم، وہ بچ گئے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر انہوں نے نہ کیا، ماں، جو، آمرو، میں حکم دوں گی، اس کو، اگر انہوں نے نہ کیا جو میں اس کو حکم دوں گی، لَيُسْجَنَنَّ، پیسیو وائز ہے، فعل مجہول، لام تاکید کے لیے، البتہ، یُسْجَنَنَّ، ضرور انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، قید میں ڈال دیا جائے گا. وَلَيَكُونَنَّ، اور البتہ وہ ضرور ہو جائے گا، مِنَ الصَّاغِرِينَ، صاغرین کا لفظی مطلب بے عزتوں میں سے. یعنی یہ اس عورت کی یہ پلاننگ تھی کہ یا تو وہ میری بات مانیں گے یا پھر جیل کے اندر جا کر وہ بے عزت ہو جائیں گے. اللہ اکبر، یہ اس کی پلاننگ تھی. لیکن پچھلے سیشن میں گزر چکا، واللہ غالب علی امری. اللہ اکبر. اگلے ٹاپک کی طرف چلیے. قال، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کی دعا، بڑی خوبصورت دعا، بڑی خوبصورت دعا. قال، انہوں نے کہا، ربی، اے میرے رب، السجن، جیل، احب الیہ، احب اسم تفضیل ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، الیہ، میری طرف. اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ پسند ہے. کس چیز کے مقابلے میں؟ مما، اس چیز سے جو، یدعونا، وہ بلا رہی ہیں، نی، مجھے، الیہ، اس کی طرف. اے اللہ، جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے جیل مجھے زیادہ محبوب ہے. وَإِلَّا، اور اگر، تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ،
اور اے اللہ اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے نہ پھیرا، ان کی یہ چالیں مجھ سے دور نہ کی، صرف یصرف کا مطلب پھیر دینا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرح مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی اللہ رب العزت سے دعا کا ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنی بے بسی اور گناہ کے ارادے کا اظہار کرے کہ اے اللہ مجھے اس گناہ سے اور اس چیز سے محفوظ رکھنا، اے اللہ اگر تیرا فضل نہ ہوا، اے اللہ اگر تو نے مجھ سے اس کو دور نہ کیا تو کہیں میں اس کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کتنی خوبصورت دعا، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا۔ اللہ نے فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے اسے قبول کیا۔ استجابت کسے کہتے ہیں؟ دعا کا قبول ہونا۔ رب نے ان کی پکار کو سن لیا، دعا کو قبول کیا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، فَصَرَفَ، پس اللہ نے پھیر دیا عنہ اس سے، یوسف علیہ السلام سے، كَيْدَهُنَّ، ان سب عورتوں کی مکر چال، إِنَّهُ، بے شک وہ اللہ، هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ثم پھر بدا ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے، من بعدی بعد اس کے، ما رأوا الآیاتی، جو انہوں نے آیات دیکھ لیں، جو انہوں نے آیات دیکھ لیں، نشانیاں دیکھ لیں، اس کے بعد ان کے لیے واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ وہ ضرور بضرور اس کو جیل میں ڈال دیں گے، حتی حین، ایک مقرر وقت تک، ہین ایک وقت کو کہتے ہیں، تو ایک وقت تک وہ اس کو جیل میں ڈال دیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے مکر سے بچا لیا، محفوظ رکھا۔ اب مختلف روایات ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی بھی ثابت ہو جاتی ہے، جو عزیز مصر ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کو بھی یہ تاکید کر دیتا ہے کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اپنے گناہ کے لیے استغفار کریں، تو اس کے باوجود جیل میں جانا، تو بعض روایات کے مطابق عزیز مصر جو ہے وہ اپنی بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دور رکھنے کے لیے اس نے کیا کیا، یہ قدم اٹھایا، اگرچہ وہ اس کو چاہتا نہیں تھا کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے بارے میں جان چکا تھا، لیکن اس نے یہ قدم گویا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور کہیں عورتیں کسی آزمائش کا باعث نہ بن جائیں، اس وجہ سے اس نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب جیل کا ایک واقعہ شروع ہوتا ہے جس سے اگلے واقعے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس خواب، کس یعنی صبر و استقلال کے ساتھ جیل کے اندر ہے۔ مجھے ایک بے گناہ شخص سے، جس نے اپنی زندگی کے کئی سالوں کو جیل میں گزارا تھا اور وہ بالکل بے گناہ ہے، تو جب میں نے اس سے اس کے احوال پوچھے تو یقین جانیے اس نے مجھے یہ بتایا کہ جب بھی میرا وہاں پر جی گھبراتا تھا تو میں سورۃ یوسف کی تلاوت کرتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ اس آیت پر پہنچتا تھا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، تو میری ہچکی رک جاتی تھی، اتنا یہ آیت مجھ پر اثر کرتی تھی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ چلے میں یہاں پر ہوں، جو باہر کی اللہ رب العزت نے شاید مجھے کتنی آزمائشوں سے اور گناہوں سے محفوظ رکھا، میں جیل کے اندر ہوں۔ اور کہتے ہیں نماز، روزہ، تلاوت، ذکر و اذکار، ان چیزوں کا میں جیل کے اندر بھی پابند رہا، بلکہ دوسروں قیدیوں کو دعوت، تبلیغ اور دین ان تک پہنچانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب کوئی انسان ایسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو، ضروری نہیں کہ جیل کسی جگہ پر روک دیا جائے، کچھ بھی ایسا ہو تو وہ یہ سوچے کہ شاید یہ آزمائش میرے لیے اس سے کتنے گنا بہتر ہے اور میرا رب بہتر جانتا ہے۔ وَدَخَلَ، اور داخل ہوئے، مَعَهُ ان کے ساتھ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، السجن جیل میں، فتیان، تثنیہ ہے، دو کا لفظ ہے، فتیان دو نوجوان، فتن کی جمع ہے، فتیان دو نوجوان، قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا،
انی بے شک میں، ارانی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، ارا دیکھتا ہوں، نی اپنے آپ کو، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اعصر خمرا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، کہ میں شراب یعنی جن پھلوں سے شراب وغیرہ تیار کی جاتی تھی انگوروں وغیرہ کو نچوڑ کر، تو میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر اور دوسرے نے کہا، یاد رکھیے جب خا پر زبر ہوتی ہے آخر تو مطلب سیکنڈ، اور جب زیر ہوتی ہے آخر تو مطلب لاسٹ۔ وقال الآخر دوسرے نے کہا، انی بے شک میں، ارانی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، احملو اٹھائے ہوئے ہوں، حمل یحملو ضرب یضرب احملو میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، خبزہ روٹی، تأکل الطیر من جس سے پرندے کھا رہے ہیں، نبئ بتلائیے، نبأ ینبئ، علم یعلم کے اسٹائل پر فعل امر ہے، نبئ خبر دیجئے بتائیے، اسی سے نبا بھی ہے، سورۃ النبا 30ویں پارے کی پہلی سورت خبر کے معنی میں، تو یہ فعل امر ہے، نبئ خبر دیجئے، نہ ہمیں بتأویلہ ہی اس کی تعبیر کی، یہ جو ہم نے خواب دیکھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر کے بارے میں بتلائیے، انا بے شک ہم، نرا رآ یرا سے فعل مضارع نرا بے شک ہم دیکھتے ہیں، کا آپ کو، من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے، ہم آپ کو بڑا اچھا پا رہے ہیں، بڑے اچھے آپ کے اخلاق ہیں، بول چال سب کچھ، آپ کو ہم بڑا اچھا پا رہے ہیں، اچھائی کرنے والوں میں سے پا رہے ہیں، تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے دو لوگ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام سے دونوں اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دم سے انہیں تعبیر بتا دی؟ نہیں، یہ ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں دین کی کچھ بات بتا سکتے تھے، کیونکہ وہ مجبور تھے وہ بات کو سنتے توجہ کے ساتھ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ ہوتے ہیں انبیاء، رسول اور ان کے راستے پر چلنے والے علماء، دعات اور نیک لوگ، کہ وہ دعوت و تبلیغ کا، دوسرے لوگوں کو اچھی بات بتانے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے۔ قال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ، لا یأتی نہیں آتا، کما تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، ترزقانی رزق یرزق فعل ہے، اس سے فعل مجہول ہے پیسیو وائز، دو لوگوں کے لیے پیسیو وائز ہے، ترزقانی تم دونوں رزق دیے جاتے ہو ہی اس کو، یعنی وہ جو کھانا تمہیں رزق دیا جانے والا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آتا، الا مگر نبأتکما بتأویلہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، مطلب کھانا آنے تک انتظار کرو، اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، قبل ان یأتیکما اس سے پہلے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے، ذالکما یہ جو ہے یعنی جو میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، مما یہ اس میں سے ہے، مما دیکھیں دو الفاظ کا مجموعہ ہے، من اور ما، من کا مطلب سے، ما جو، مما یہ اس میں سے ہے جو، علما سکھایا ہے، نی مجھے، ربی میرے رب نے، یہ جو تعبیر میں تمہیں بتاؤں گا یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ اب دیکھیں دعوت شروع کی، خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے کیا شروع کیا؟ دین کی دعوت، توحید کی دعوت، شرک سے بچنے کی دعوت۔ انی ترکت بے شک میں نے چھوڑا ہے، ملت قوم ایک قوم کے طریقے کو، ایک قوم کی ملت کو، لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم اور وہ، بالآخرتی آخرت کے ساتھ، ہم کافرون وہ کفر کرنے والے ہیں، اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے بھی انکاری ہیں، کافر ہیں، بے شک میں نے ایسی قوم کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 240 کی طرف چلتے ہیں، پارہ نمبر 12 ہے، آیات 38 سے لے کر 43 تک، اس پیج پر آیات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہی ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس پیج نمبر 240 کو بھی مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا، ان دونوں
جو قیدی ہیں ان کے خوابوں سے لے کر بادشاہ کا خواب بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت جاری و ساری ہے، کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ، میں نے اس سے پہلے کیا کہا، میں نے ایک ایسی قوم کے طریقے کو چھوڑا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں، آخرت کے بھی انکاری ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ، اور میں نے اتباع کی، ملت آبائی، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کی۔ کون ہے میرے آباء و اجداد؟ ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام۔ تو دیکھیں کل بھی یہ موضوع گزرا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پردادا حضرت ابراہیم، اپنے دادا حضرت اسحاق اور اپنے والد حضرت یعقوب، تینوں کو کیا کہا؟ آبائی، میرے باپ، میرے والد۔ کیونکہ دادا پردادا انسان کی وہ نسلیں، اپنی نسبت انسان ان کی طرف بھی کر سکتا ہے، اور کل بھی یہ بتلایا گیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے آبا کے طریقے کی اتباع کی ہے، میں اس پر چلا ہوں۔ ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، ان نشرک باللہ، یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، من شیء، کچھ بھی، ہمیں یہ ذہن نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک ٹھہرائیں۔ یہ قاعدہ میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں۔ دیکھیں شیئن، چیٹ میں ذرا بتائیے شیئن نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ لیول 1 سے آپ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، بتائیے شیئن نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ محمد ہیں، محمد عاطف واجد صاحب ہیں، درِ شہوار ہیں، سہیل احمد غازی، ماشاءاللہ سب کے جوابات درست ہیں۔ اس کے بعد بڑی سپیڈ سے جوابات ہے، بارک اللہ فیکم، یہ نکرہ ہے، اس پر الف لام نہیں، یہ کسی کی طرف مضاف بھی نہیں، یہ معرفہ کی صفت بھی نہیں بن رہا، تو یہ نکرہ ہے۔ اب دیکھیں نکرہ سے پہلے اگر من آ جائے، نکرہ سے پہلے اگر من آ جائے تو بات کے اندر انتہائی عموم پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کوئی چیز، جو میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں نا کہ ہمیں یہ ذہن نہیں دیتا کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کچھ بھی، من شیئن، کیونکہ نکرہ سے پہلے من آ گیا، اور یہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ہے۔ ذالک، یہ من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے، یہ ہمارے خاندان پر، ہم سب پر اللہ کا فضل ہے۔ وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں، صاحب ہے اس کے لیے دو کا لفظ ہے، صاحبانی، دو ساتھی، جمع ہے اصحاب، ٹھیک ہے، دو کے لیے کیا لفظ ہے؟ صاحبان، نون گر گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ صاحبہ، پھر یا لگایا صاحبی، اصل میں تھا صاحبینی، نون گر گیا صاحبینی کا تو کیا رہ گیا؟ یا صاحبی، اے دو ساتھیوں میرے، السجنی، اے جیل کے دو ساتھیوں، اربابن، رب ان کی جمع ارباب، رب ان کی جمع ارباب، کیا متفرقون، کیا متفرق خدا، کیا متفرق الہ، خیرن بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا وہ ایک اللہ جو زبردست ہے۔ بتاؤ ذرا، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کبھی کس در پر، کبھی کس در پر، کبھی کس در پر، تو یہ متفرق معبودان بہتر ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، یا ایک اللہ واحد؟ پھر کہتے ہیں ما تعبدون من دونہ، جو تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، الا اسمان، وہ تو بس نام ہے، یا نہیں تم عبادت کرتے اللہ کے علاوہ مگر ناموں کی، سمیتو، اصل میں سمیتم، سما یسمی، علم یعلم کے اسٹائل پر کمزور چیپٹر ہے، فعل ماضی ہے، سمیتم، واو پڑھنے میں آسانی کے لیے لگایا، سمیتم، تم نے نام رکھا ہے، سمیتموہا، ان کا، یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ
ان ناموں کے پیچھے کوئی ذات نہیں، بس یہ تو نام ہیں جو تم نے اپنے پاس سے گھڑ لیے ہیں، رکھ لیے ہیں. انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے، بہا، ان ناموں کی، من سلطان، کوئی دلیل. اللہ نے ان ناموں کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ تو بس تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے اپنے پاس سے نام رکھ لیے ہیں. ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے. امرا، اس نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا مگر، ایاہ، مگر اسی کی. اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی، اسی اکیلے کی. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. تو یہ آپ کہہ لیجئے، دیکھیے یہ جو 3 آیات ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یعنی اتنی خوبصورت آیات. آپ دیکھیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھ رہے ہیں. اس سے علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا دین کے معاملے میں کچھ بھی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو مسئلہ پوچھ رہے اس سے بھی بڑے کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی اصلاح بھی کریں. صرف اسے اس کے سوال کا جواب نہ دیں، بلکہ اس کے جواب سے کچھ زیادہ بھی آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. اور یہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام نے سکھلایا. بندوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، کہا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا، پہلے ذرا میری بات سنو. کہ دیکھو اکثر لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مقرر کرتے ہیں. کیا اتنی زیادہ معبودات بہتر ہیں یا ایک اللہ اکیلا بہتر ہے؟ اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ اس اللہ ایک اکیلے کی عبادت کی جائے، اور یہی سیدھا سچا دین ہے. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. تو عقیدہ توحید کی اصلاح کر دی. اب آئے خوابوں کی تعبیر کی طرف، آیت نمبر 41 میں. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے 2 ساتھیوں، اما احدکما، اما، یہ جو اما کا لفظ ہے یہ کس بارے میں آتا ہے؟ جب پیچھے کسی چیز کا ذکر گزرا مختصر، جسے آپ اجمالی ذکر کہتے ہیں، بس نام گزرا، پھر اما لا کر آپ اس چیز کی تفصیل بیان کرتے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ جیسے خطبے میں بھی ہے اما بعد، اس کے بعد اب تفصیل بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اما تفصیل یہ ہے، اما احدکما، تو تم میں سے جو ایک ہے، تم میں سے جو ایک ہے، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ اپنے مالک کو، کل بھی میں نے کہا تھا کہ رب کا لفظ عربی زبان میں مالک کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں رب البیت، مطلب گھر کا مالک، گھر کا سربراہ. تم میں سے جو ایک ہے، فیسقی، سقا یسقی، ہدا یہدی کے سٹائل پر، وہ پلائے گا، ربہ، اپنے مالک کو، خمرا، شراب. تم میں سے جو ایک ہے وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، مطلب کہ اس کو بادشاہ کے قریب ہونے کا موقع ملے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، وہ جس نے دیکھا تھا کہ احملو فوق رأسی خبزہ تأکل الطیر من، وہ جس نے دیکھا تھا نا میں اپنے سر پر ایک روٹیوں کو اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے کھا رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ تعبیر کی. اما الآخر، جو دوسرا ہے، فیسلب، اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا. فتأکل الطیر من رأسہ، تو پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے، پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم مجھ سے فتویٰ طلب کر رہے تھے، مسئلہ پوچھ رہے تھے، استفسار کر رہے تھے، تعبیر پوچھ رہے تھے. اللہ اکبر. اب یہیں پر مناسب ہے کہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں دیکھیے، یہ جو خوابوں کی تعبیر ہے یہ ایک ایسا علم ہے جس کے بارے میں علماء کرام نے کہا کہ یہ وہبی علم ہے. وہبی کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے عطائی علم ہے. اگر میں آپ یہ چاہیں، میں اور آپ یہ چاہیں کہ ہم اس علم کے اندر پی ایچ ڈی کریں تو نہیں، یہ علم آپ حاصل نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی طرف سے سمجھ بوجھ، فہم و فراست دی جاتی ہے. اور دیکھیں کتنی مرتبہ ذکر گزرا،
حضرت یوسف علیہ السلام یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی پیشن گوئی کی تھی۔ اب ایک انسان کو اگر خواب آتی ہے، سب سے پہلے تو اس کو یہ چاہیے کہ جو خوابوں کی تعبیر جاننے والا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہ بتلائے، اس کے علاوہ کسی کو نہ، اگر تو وہ خواب اچھی ہے تو الحمدللہ، نبوت کے 40 حصے اگر کیے جائیں، 39 حصے اٹھا لیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ایک حصہ سچے خوابوں کی صورت میں باقی ہے کہ جس کے اندر کسی کو کوئی اشارہ کر دیا جائے۔ اور اگر کوئی برا خواب آتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ سے خیر و عافیت کی دعا کرے اور خاموشی اختیار کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی تعبیر پوچھیں یا دوسروں کو بار بار بتاتے پھریں۔ اب وقال، اور کہا، کس نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے، للذی، اس شخص سے جو ظن، انہوں نے سمجھا تھا، انہ ناجن، کہ یہ نجات پانے والا ہے۔ نجا ینجو، دعا یدعو کا جو سٹائل آپ نے لیول 2 میں پڑھا تھا اس سے اسم فاعل تھا داعن، تو یہاں پر اسم فاعل ہے ناجن، جس کے بارے میں انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ نجات پانے والا ہے، منہما، ان دونوں میں سے۔ اس سے کیا کہا؟ قال، اس سے کہا، کیا کہا؟ اذکرنی، میرا ذکر کرنا، مجھے یاد کرنا، عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے مالک کے پاس، اپنے مالک کے پاس میرا بھی ذکر کرنا۔ کیا اس نے ذکر کیا؟ نہیں۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے بلا دیا، ذکر ربہ، اپنے مالک کے ہاں ذکر کرنا۔ فَلَبِثَ، لبث یلبث، سمیع یسمع کے سٹائل پر، فلبث، پس وہ ٹھہرے رہے، پس وہ رہے، حضرت یوسف علیہ السلام رہے، فی السجن، جیل میں، بضع سنین، کئی سال۔ بضع کا جو لفظ ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے عربی زبان میں۔ جب بھی بضع کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب آپ کاؤنٹنگ میں 3 سے لے کر 9 تک، اس کے درمیان کا کوئی عدد ہے۔ تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر 7 سال تک رہے، 7 سال تک جیل کے اندر رہے۔ سوال پوچھا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کے وقت عمر کتنی تھی؟ واللہ عالم، صحیح روایات کے اندر اس کی تصریح نہیں ملتی، لیکن اکثر انبیاء رسول کی جو عمر نبوت اور رسالت کے وقت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی 40 سال کے قریب ہے، کیونکہ یہ وہ نبوت ہے جو پختگی کی، یہ وہ عمر ہے جو پختگی کی عمر ہوتی ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کیا کہ جب وہ 40 سال کا پہنچا تو یہ دعا کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضا۔ جی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے، یعنی 3 سے لے کر 9 سال تک۔ قرآن مجید کے اندر اتنی صراحت ہے، البتہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 7 سال وہ جیل میں رہے۔ وقال الملک، اب اسی واقعے کے اندر ایک اور رخ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بادشاہ نے بھی یہ خواب دیکھا۔ وقال الملک، دیکھیں لام کے نیچے اگر زیر ہے ملک تو اس کا مطلب ہے بادشاہ، اور اگر لام پر زبر ہے ملک تو اس کا مطلب ہے فرشتہ۔ یاد رہے گا، مطلب جس کا اعراب اوپر ہے زبر والا اس سے مراد فرشتہ، جس کا اعراب نیچے ہے زیر والا بادشاہ۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات، 7 گائیں، میں دیکھتا ہوں کتنی گائیں؟ 7 گائیں، سیمان، موٹی تازی، میں 7 گائیں دیکھتا ہوں، کیسی ہیں وہ گائیں؟ موٹی تازی ہیں۔ یأکلوہن، یأکلو کھا رہی ہیں، ہن ان موٹی گائیں کو، 7 عجاف، 7 دبلی پتلی گائیں، میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں کو 7 دبلی پتلی لاغر قسم کی گائیں کھا رہی ہیں۔ مزید کیا میں نے دیکھا؟ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 سرسبز سٹے،
سنبلات، سنبلتن کی جمع ہے جس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے. سنبلہ مطلب وہ جو سٹا ہوتا ہے نا، گندم کا سٹا جس کے اندر دانے ایسے تہ بتہ لگے ہوتے ہیں سٹا. میں 7 سرسبز سٹے دیکھتا ہوں، وَأُخَرَ یابسات، اور دوسرے خشک. یابسات کا مطلب خشک. خضر کا مطلب کیا ہے؟ خضر کا مطلب سرسبز، یابسات خشک. بالیاں، جی بالکل اس کو بالیاں کہہ سکتے ہیں، گندم کی بالیاں. اب بادشاہ نے یہ خواب بیان کیا، اور جو اس کے درباری تھے، جو دربار کے اندر حاضر لوگ تھے، ان سے کہا یا ایھا الملأ، اے سردارو، اے درباریو، افتونی، مجھے فتویٰ دو. لفظی مطلب کر سکتے ہیں مجھے فتویٰ دو، مطلب مجھے بتلاؤ، فی رؤیا، یا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم، اگر تم ہو، للرؤیا، خواب کے لیے، تعبرون، تعبیر کرتے. اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میری اس خواب کے بارے میں بتلاؤ. عبر یعبرو، تعبیر کرنا. آج کے آخری پیج جس پر الحمدللہ ہمارا 12واں پارہ مکمل ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 241 ہے، پارہ نمبر 12 ہے. اس صفحے پر آیات 44 سے لے کر 52 تک ہیں. مختلف موضوعات کے اندر ان آیات کو تقسیم کیا گیا. بادشاہ کے خواب کا ہی ذکر چل رہا ہے. اس نے جب اپنے دربار کے اندر موجود لوگوں کے سامنے اپنے خواب کو پوچھا. اب دیکھیے، جو دربار کے اندر بادشاہوں کے قریب لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے. وہ ملک کے اندر جو بہترین قسم کے، یعنی اس دور کے بادشاہ اپنے قریب ان لوگوں کو جگہ دیا کرتے تھے جو بڑے قابل، حکماء، فہم و فراست والے لوگ ہوتے تھے، بادشاہ کو بہترین مشورہ دے سکتے تھے. قالو، انہوں نے کہا، اضغاث احلام. اضغاث احلام، اضغاث جمع ہے ضغثن کی. ضغثن کہتے ہیں گھاس پھوس. گھاس پھوس جو ہوتی ہے. احلام حلم ان کی جمع ہے خواب کو کہتے ہیں. کہ یہ جو آپ یہ جو باتیں بتا رہے ہیں، 7 گائیں، سٹے، یہ سب تو اضغاث و احلام، مطلب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں یہ سب تو فضول باتیں ہیں. جیسے گھاس پھوس ہوتے ہیں جس سے کوئی یعنی کچرے سے یا ایسی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، تو یہ تو آپ کے نفس کی باتیں ہیں، یہ کوئی ایسا خواب تو نہیں ہے جس کی تعبیر ہو سکے. وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بتأویل الاحلام، خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بھی عالمین، علم رکھنے والے. یعنی انہوں نے 2 آپشن بادشاہ کے سامنے رکھے کہ پہلی تو یہ کہ یہ ویسے ہی ایک فضول سی خواب ہے، اس کا کیا تعبیر ہوگی، اور دوسرا یہ کہ ہمیں تعبیر کا کوئی علم بھی نہیں ہے. ہمیں تعبیر کا کوئی علم بھی نہیں ہے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. وقال الذی، اور کہا اس نے جو. اب دیکھیے، وہ جو جیل سے آزاد ہوا تھا، ناجن، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا تھا نجات پانے والا ہے، وہ بھی چونکہ وہ بادشاہ کو شراب وغیرہ پلانے کی ڈیوٹی پر مامور تھا، اب وہ بھی دربار کے اندر موجود ہے. جب اس نے بادشاہ کا یہ خواب سنا تو فوراً یاد آیا کہ کسی نے میرے بھی خواب کی تعبیر کی تھی. دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز بھول جاتی ہے، پھر جب اس سے ملتی جلتی کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً سے یاد آ جاتی ہے. تو سمجھ لیجئے اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن کتنے سال بعد ہوا؟ 7 سال بعد. اللہ اکبر. وقال الذی، اور کہا اس نے جو نجا، جس نے نجات پائی تھی، منہما، ان دونوں میں سے جس نے نجات پائی تھی جیل سے، اس نے کہا، وَدَّكَرَا، اور اس کو یاد آیا. چیپٹر ہے اِدَّكَرَا يَدَّكِرُ، اس کو یاد آیا. بعد امتن، امہ کا مطلب یہاں پر مدہ ہے، ایک مدت کے بعد یاد آیا. یہاں بھی اللہ رب العزت نے ان سالوں کی صراحت نہیں کی کہ کتنے سال، بلکہ یہ بتا دیا ایک مدت کے بعد اس کو یاد آیا. تو پتا چلا امت کا لفظ، امت کا مطلب گروہ بھی ہوتا ہے اور امت کا مطلب مدت بھی ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہے. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک مدت کے بعد اس کو یاد آیا. اس نے کیا کہا؟ قال، شروع میں ہے نا قال، اس نے کہا، انا انبئ، فعل مضارع ہے، نبا ینبئ،
انا انبیو میں خبر دوں گا کم تمہیں بتاویل ہی اس کی تعبیر کی فارسلون مجھے بھیجو. اصل میں تھا فارسلونی نون کے بعد یا بھی تھا لیکن وہ ایک تجوید کے قاعدے کی وجہ سے یا گر گیا لیکن نون پر زیر ہے جو بتا رہی ہے کہ بعد میں یا بھی تھا. یاد رکھیے اکثر جو آیات کے آخر میں نون پر زیر آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آخر میں یا بھی ہے, ترجمے میں یا ہوگی. فارسلو تم بھیجو نی مجھے, فارسلونی تم مجھے بھیجو. اب جیل کے اندر وہ پہنچ آیا. یوسف ایھا الصدیق, یوسف اے میرے دوست, افتینا ہمیں تعبیر بتلائیے. افتا یفتی سے فعل امر ہے, افتی اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر. افتی تعبیر بتائیے نا ہمیں فی سبع بقرات 7 گائیں, 7 گائیں کے بارے میں. یاد رکھیے جو فی کا لفظ ہے نا بہت سے مقامات کر اس کا ترجمہ اباؤٹ ہوتا ہے, بارے میں. ٹھیک ہے, ہمیں 7 گاؤں کے بارے میں, گائیں کے بارے میں آپ بتائیے کیسی ہیں وہ گائیں. سیمان موٹی تازی, سمین ان کی جمع سیمان موٹی تازی. یأکلہن سبع عجاف ان کو کھا رہی ہیں 7 پتلی گائیں. وسبع سنبلات اور 7 سٹے, خضر تر و تازہ سب سرسبز. وَأُخَرَ یابسات اور دوسرے خشک. لعلی ارجع الی الناس شاید کہ میں لوگوں کی طرف واپس پلٹوں. لعلہم یعلمون تاکہ وہ جان سکیں, تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس پلٹوں اور وہ جان سکیں کہ بادشاہ کے اس خواب کی کیا تعبیر ہے. اللہ اکبر. قال انہوں نے کہا, یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی, تزرعون 7 سنین دأبا. زرع یزرع کا مطلب ہوتا ہے کھیتی باڑی کرنا. زرع یزرع فتح یفتح کے سٹائل پر تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سنین 7 سال. دأبا عادت کے مطابق, پہلے گزر چکے نا, کا دأب آل فرعون آل فرعون کی عادت کے مطابق. تو دأبا عادت کے مطابق, تم یعنی جیسے حسب سابق جسے آپ کہتے ہیں حسب سابق یا حسب عادت, تم 7 سال کھیتی باڑی کرو گے. اب فما حصدتم پس جو تم کاٹو گے, جو تم کاٹو گے کیا کرنے اس کو کھا پی لینے نہیں. فذرو فا کا مطلب پس, ذرو وذر یذرو کل بھی گزرا تھا. وذر یذرو سے فعل امر ہے ذر اور جمع ہے ذرو. پس چھوڑ دو ہو اس کو, فی سنبلی ہی اس کے سٹے میں. جو تم کاٹو گے اس کو اس کے سٹوں میں ہی چھوڑ دینا, وہ بالیوں میں ہی چھوڑ دینا. الا قلیلا مگر تھوڑا, مما تاکلون اس میں سے جو تم کھاؤ, جو تم تھوڑا بہت کھانا ہوگا بس اس کو بالیوں سے نکالنا, کھا پی لینا, گزارا کرنا. باقی جو غلہ ہوگا اس کو بالیوں میں ہی رہنے دینا. 7 سال تم نے یہ کرنا ہے. ثم پھر یأتی آئیں گے, عطا یأتی من بعد ذالک اس کے بعد یعنی ان 7 سالوں کے بعد پھر آئیں گے. 7 شداد شدید ان کی جمع, 7 شدید سخت سال, 7 سخت سال آئیں گے. یأکلنا وہ 7 سال کھا جائیں گے. سال کھا جائیں گے مطلب ان سالوں میں لوگ کھا جائیں گے. وہ 7 سال کھا جائیں گے ما قدمتم لہن جو تم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہوگا. مطلب وہ جو تم نے گندم بالیوں کے اندر چھوڑی ہوئی ہوگی, یہ 7 سختی کے جو سال ہوں گے یہ اس گندم کو کھا جائیں گے. اللہ اکبر. الا قلیلا مگر تھوڑا, مما تحسنون جو تم خزانہ کر لو گے, مگر تھوڑا جو تم خزانہ کر لو گے. آتف واجی صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ بالیوں کو یا وہ گندم کے جو دانے ہیں ان کو سٹوں میں چھوڑنے کا کیا مقصد ہے. تو آتف واجی صاحب میرا خیال ہے کہ آپ نے کبھی کھیتی باڑی نہیں کی. جو ہمارے بزرگ کلاس میں موجود ہے جنہوں نے کھیتی باڑی کی ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ گندم کے دانوں میں بالیوں کے اندر سٹوں کے اندر ہی چھوڑنے کے اندر کیا حکمت ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کس کی طرف سے چیٹ میں جواب آتا ہے. جی
تو یأکلن ما قدمتم لہن، یہ جو 7 سال سختی کے ہوں گے، مطلب قحط سالی کے 7 سال ہوں گے جن کے اندر غلہ وغیرہ نہیں ہوگا، بارشیں نہیں ہوگی، ان کے اندر کیا ہوگا؟ ان کے اندر وہ 7 سال ان پچھلے 7 سالوں کو کھا جائیں گے جو تم نے تیار کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ 7 کے بارے میں بتانے کے بعد کیا فرمایا؟ ثم یأتی، پھر آئے گا، من بعد ذالک، اس کے بعد، عام، 1 سال، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، فعل مجہول ہے پیسیو وائس، یغاث، پلایا جائے گا لوگوں کو، پھر 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کو خوب پلایا جائے گا۔ وہ جو بارش کی دعا ہے، اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، ہمیں پانی پلا، تو اسی سے یغاث الناس، مطلب لوگوں پر بارشیں برسائی جائیں گی، انہیں پانی پلایا جائے گا۔ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ، اور اس میں وہ نچوڑیں گے۔ یہ فعل ابھی گزر چکے نا، عصر یعصر، نچوڑنا، انی ارانی اعصر خمرا، تو وہ بھی فعل مضارع تھا، یہ بھی یعصرون۔ کیا ہوگا؟ لوگ اس میں نچوڑیں گے، مطلب اس کے اندر وہ پھلوں کو استعمال کریں گے، پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ بارک اللہ فیکم۔ بالکل جوابات درست آئے ہیں کہ بالی میں ان کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ کیڑے وغیرہ سے محفوظ رہتی ہیں، زیادہ دیر کے لیے ان سے فائدہ اور ان کو سیو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقال الملک، اب دیکھیں وہ شخص گیا، جا کر اس نے بادشاہ کو وہ تعبیر بتائی، بادشاہ کو اس تعبیر پر اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے فوراً کیا کیا؟ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، وقال الملک تونی بہی۔ اب دیکھیں اتا یاتی کا مطلب ہے آنا، لیکن جب اتا یاتی کے بعد آ جائے با تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ لانا۔ لاؤ میرے پاس بھی، اس کو ذرا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، یعنی یوسف علیہ السلام کو۔ فلما، پس جب، جاءہو، آئی ان کے پاس، الرسول، اور رسول کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایلچی، پیغمبر، میسنجر۔ جب بادشاہ کا میسنجر، بادشاہ کا پیغمبر اس کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس آیا پیغام لے کر، قال، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام نے جانے سے انکار کیا۔ قال، انہوں نے کہا، ارجع، رجع یرجع سے ارجع، لوٹ جاؤ، الی ربک، اپنے بادشاہ، اپنے مالک کی طرف، فاسألہ، اور اس سے سوال کرو، ما بال النسوہ، ان عورتوں کا کیا حال ہے، ان عورتوں کی کیا خبر ہے، اللاتی، اگر ایک عورت ہے تو اللاتی، اور اگر جمع ہے تو اللاتی، دیکھیں لام پر علی بھی ہے نا، اللاتی، وہ سب عورتیں جنہوں نے قطعنا، کاٹ ڈالے تھے، ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو۔ ذرا جا کر بادشاہ سے پوچھو کہ ان سب عورتوں کا کیا حال احوال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدہن، ان کے مکر کے بارے میں علیم، علم رکھنے والا ہے، میرا رب ان کی چال، ان کے مکر کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ قال، بادشاہ نے کہا، اب بادشاہ کو یاد آیا کہ کچھ سال پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا اور یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ قال، بادشاہ نے کہا، ما خطبکن، کیا ہے تمہارا معاملہ، اذ راوتن، جب تم سب عورتوں نے بہکایا تھا یوسف علیہ السلام کو، عن نفسی ہی، ان کی نفس سے، کیا معاملہ ہے تمہارا جب تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی نفس سے بہکایا تھا؟ قلنا، ان عورتوں نے کہا، حاشا للہ، پاکیزگی اللہ کے لیے ہے، ما علمنا، نہیں ہم نے جانا، علیہ، اس پر، من سوء، کوئی برائی۔ دیکھیں یہاں پر بھی سوء کیا ہے؟ نکرہ، اس سے پہلے من آ گیا، کوئی ہم نے ان کے اندر برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے کہا، جس کا نام مختلف روایات میں زلیخا یا اس کے علاوہ بھی روایات ہیں، اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا، الآن حصحص الحق، اب حق واضح ہو گیا ہے، اب ہر کیا ہے؟ حق جو واضح ہو گیا ہے، انا راودتہ، میں نے اس کو بہکایا تھا، عن نفسی، اس کی نفس سے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَمِنَ الصَّادِقِينَ، البتہ سچوں میں سے ہے، صادق کی جمع صادقین، اور بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے، ذَلِكَ، یہ،
اب یہ جو آیت کریمہ ہے نا، آیت نمبر 52 آج کے ہمارے لیسن کی آخری آیت ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے آیت نمبر 52 کو. یہ جو آیت کریمہ ہے، بلکہ پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. ذالکا، یہ، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی، یہ کہ میں نے، لم اخنہ بالغیب، میں نے غیب میں ان کی خیانت نہیں کی، میں نے پردوں میں ان کی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، کید الخائنین، خیانت کرنے والی چال کو. اللہ خیانت کرنے والے، خائنین خائن کی جمع ان آخر میں یا نون آ رہا ہے، تو اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا. لا یہدی مطلب راہ راست پر نہیں لاتا ان کی چال کو، ان کے مکر کو، ان کی سازش کو. اللہ اکبر. آپ ذرا چیٹ میں بتائیں کہ آیت نمبر 52 سے یہ کس کا قول معلوم ہو رہا ہے؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. اب جب یہ بات ہوئی تو یہ اس لیے ہے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے پردوں میں کوئی ان کی خیانت نہیں کی تھی. یہ کس کا قول ہے؟ بارک اللہ فیکم. یہاں پر مفسرین کی دو رائے ہیں. اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ قول ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ انہوں نے اپنی سوائی دی کہ یہ اس وجہ سے ہے، یعنی میں نے جیل سے نکلنے سے انکار اس لیے کیا، عورتوں کے بارے میں اس لیے پوچھا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی. مطلب وہ میرا مالک جس نے مجھے اپنے گھر کے اندر اچھے جگہ پر ٹھہرایا تھا، وہ جان لے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ قول کس کا ہے؟ جس کی بات چل رہی ہے آیت نمبر 51 میں، مطلب زلیخا کا. اس عورت نے ہی یہ کہا کہ یہ بات جو ہے اب میں سچ کا اقرار اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میرا خامن جان لے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی. انی لم اخنہ، میں نے اس کی خیانت نہیں کی بالغیب، پردوں میں. تو دونوں قول بڑے قوی قول ہیں، یعنی دونوں قول بڑے قوی ہیں. بہرحال زلیخا کا ہو یا یوسف علیہ السلام کا ہو، بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ بے عیب تھے، اور انہوں نے کسی گناہ کا قصد ارادہ نہیں کیا تھا اور کوئی خیانت نہیں کی تھی. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہمارا 12واں پارہ مکمل ہوا. انشاءاللہ آنے والے سیشن میں ہم 13ویں پارے سے اپنے کورس کا آغاز کریں گے. آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی تک جو آپ کی ورک بک ہے اس کا پرنٹ نہیں لیا، 13ویں پارے کی ورک بک کا پرنٹ لے لیجئے. جو مشکل الفاظ آتے ہیں یا جو نئی معلومات ہیں آپ ان کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیے، نوٹ کرتے جائیے، اور بعد میں تاکہ آپ کے لیے دہرائی میں بھی آسانی ہو. اور اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارا کہنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.